میں ریاض جو ہے وہ زوئے سے لکھتا ہوں، زواد کی بجائے۔ خوش قسمتوں میں سے ہوں جنہیں بچپن سے ہی کتاب پڑھنے کا موقع کا سرور بنانے کے لیے صرف مصور ہونا کافی کوئی اب تک 10,000 سے زیادہ کتابوں کے ٹائٹل ڈیزائن جو مضمون تھا وہ اول آیا، اور اس کے عوض مجھے ہنڈاسٹری UBL لٹریری ایوارڈ میں پہلی کتاب کا انعام جو تھا مجھے اس ناول پر ملا۔ پاکستان مزدور کسان پارٹی کا 2 سال لاہور کا صدر بھی رہا ہے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین لاہور کا 3 سال صدر رہا۔ ترقی پسند فکر نے مایوس نہیں ہونے دیا۔ ترقی پسند جو سوچ ہے یہ ارتقاء پر بلیو کرتی ہے۔ علمی اور فکری سطح پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اتنی رسپیکٹ اور پذیرائی نہیں ملتی جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ ادبی حلقوں سے مجھے ایسا کوئی شکوہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تحریر میں کچھ طاقت ہوگی، نیاپن ہوگا، کریٹیوٹی ہوگی تو اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ زندگی سے بالکل شکوہ نہیں ہے۔ زندگی تو ایک بہت ہی انمول چیز ہے۔ حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایک چیلنج ہے، اسے درست کیا جائے، اس کے خلاف لڑا جائے۔ بچپن کہاں گزرا اور کیسا گزرا؟ جی، میرا نام ریاض احمد خان ہے اور قلمی نام میرا ریاض احمد ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ میں ریاض جو ہے وہ زوئے سے لکھتا ہوں، زواد کی بجائے، اور یہی میری ایک جو علمی اور ادبی حلقے ہیں ان میں ریاض احمد کی ایک شناخت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بچپن میرا نسبت روڈ لاہور میں گزرا، وہاں جو ہمارا آبائی گھر تھا، تو اس میں مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ میرے گھر کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری دیال سنگھ لائبریری تھی۔ تو میں ان خوش قسمتوں میں سے ہوں جنہیں بچپن سے ہی کتاب پڑھنے کا موقع ملا۔ تو میں اس حوالے سے دیال سنگھ صاحب جو تھے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک لائبریری بنائی جو فروغ علم کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا، اور آج بھی ہم انہیں یاد کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے میرا ایک جو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا وہاں سے ہوا کہ مجھے جب کتابوں کے ساتھ دوستی ہوئی، میرے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا کہ جس میں مجھے لکھنے پڑھنے کا موقع ملا۔ میری جو والدہ تھیں وہ بھی ایک مکمل شاعرہ تو نہیں تھیں لیکن شعر کہتی تھیں، شعر کہنے کا ذوق تھا اور پڑھتی بھی تھی۔ تو وہ کچھ ان سے بھی مجھے جو تھا یہ لکھنے پڑھنے کا شوق جو تھا میرا وہ بڑھا۔ تو ابھی میں کوئی میری زیادہ عمر نہیں تھی، کوئی 20-22 سال کی عمر ہوگی، تب میں نے اور میرے 1-2 دوست تھے، ہم نے مل کے تصویر جہاں کے نام سے ایک ادبی میگزین نکالا۔ لیکن اس کے لیے جو پراپر فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم نہیں چلا سکے اس میگزین کو، لیکن یہ شوق جو تھا وہ چلتا رہا۔ اب جب روزگار کا معاملہ آیا تو ظاہر تھا کہ میں لٹریچر کے یا ادب سے تو روزگار میرا نہیں پورا ہو رہا تھا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے مصور بننا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے الحمرا آرٹ سینٹر، یہاں پر 2 سال کا ڈپلومہ کورس ہوتا تھا، تو وہاں سے میں نے 2 سال کا ڈپلومہ کورس جو کمرشل ڈیزائننگ کا وہاں سے میں نے کیا، اور میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ مجھے ڈپلومہ کرنے کے فوراً بعد ہی پاکستان ایئر فورس کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی، ہاک ایڈورٹائزنگ، اس میں مجھے ایز اے ڈیزائنر جاب مل گئی۔ وہاں پر بھی میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جو ہمارے وہاں پر آرٹ ڈائریکٹر تھے عبدالقیوم حجازی، وہ نسیم حجازی کے بھانجے تھے، تو انہیں بھی لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ تو وہ مصوری کے ساتھ ساتھ میرا جو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ان دنوں میں میں کوئی چھوٹے موٹے افسانے، کہانیاں لکھتا، اور وہ مختلف میگزینز میں وہ شائع ہوتی رہتی۔ تو ساتھ ساتھ میرا یہ جو تھا پروفیشن بھی میرا ایک مصوری کا بن گیا۔ 90 میں نے ہاک کو چھوڑ دیا،
اور اس کے بعد میں نے کوئی 3 سال ڈیلی نیشن میں ایز اے گرافک ڈیزائنر کے وہاں پر جاب کی. اس کے بعد میں نے فری لانس کام شروع کر دیا. فری لانس میں میں نے جو خاص میری اسپیشلائزیشن بنی وہ کتابوں کے سرورق بنانا تھا. کتابوں کے سرورق بنانے میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ کتاب کا سرورق بنانے کے لیے صرف مصور ہونا کافی نہیں، کیونکہ مختلف موضوعات کی کتابیں جو ہیں جب تک آپ کتاب کا ایسنس نہیں سمجھتے تب تک آپ کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس کا سرورق ڈیزائن کر سکیں. تو اس میں فلسفے کی کتاب بھی آتی ہیں، نفسیات کی بھی آتی ہیں، مذہب کی بھی آتی ہیں، تاریخ کی بھی آتی ہیں، ادب کی بھی آتی ہیں، تو بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں. تو میرا جو لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا وہ میرے کام آیا. تو میں جب کتاب دیکھتا تھا اور کتاب کا مضمون جو نفس مضمون ہوتا تھا وہ میں بھانپ لیتا تھا، تو اسی کے مزاج کی اور اس کی کتاب کی جو خاص ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں کتابوں کے ٹائٹل ڈیزائن کرنے شروع کیے. تو وہ لوگوں نے بہت پسند کیے. اس میں بڑے بڑے لوگ تھے جن کی کتابوں کے ٹائٹل ڈیزائن کرنے کے مجھے موقع ملے، اور یوں سمجھیے کہ میں نے کوئی اب تک 10,000 سے زیادہ کتابوں کے ٹائٹل ڈیزائن کیے. 2007 میں ایک منسٹری آف انفارمیشن نے ایک قائد اعظم پر مضمون لکھنے کا ایک اوپن کمپٹیشن جو تھا اناؤنس کیا. اس میں قائد اعظم پر ایک 500 لفظوں کا صرف ایک مضمون لکھنا تھا، جس میں پہلا انعام ہونڈا سوک تھی اور اس کے بعد دوسرے انعامات تھے. تو اس رائٹنگ کمپٹیشن میں پورے پاکستان سے کوئی 30,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا. تو میں نے بھی اس پر مضمون لکھا اور حصہ لیا. تو خوش قسمتی سے وہ میرا جو مضمون تھا وہ اول آیا، اور اس کے عوض مجھے ہونڈا سوک جو ہے منسٹری آف انفارمیشن میں اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم شوکت عزیز تھے. تو یہ تقریب جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی، جس میں افتخار عارف صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. تو وہاں پر مجھے وہ گاڑی کی چابی جو ہے وہ دی گئی. تو اس سے مجھے اور حوصلہ ملا کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا اپنا جو شوق ہے یہ اسے اور زیادہ بہتر کرنا چاہیے. اسی دوران میں نے ایک ناول لکھنا شروع کیا، لیکن ابھی وہ میں نے ناول کوئی 40-50 صفحے لکھے ہوں گے کہ اس کے بعد مجھے ایک اور ناول کا خیال آ گیا. میں نے اسے چھوڑ دیا اور دوسرا ناول لکھنا شروع کر دیا. اور کچھ عرصے بعد مجھے پاکستان سے UK جانا پڑا، اور مجھے UK کافی ٹائم وہاں سپینڈ کرنا پڑا. تو وہاں پر مجھے ایک اور ناول کا خیال آیا. میں نے وہ پہلا چھوڑ کر تیسرا شروع کر دیا، لیکن وہ بھی جب میں پاکستان واپس آیا تو وہ نہیں چل سکا. تو اس کے بعد جو میں نے تیسرا ناول لکھنا شروع کیا جس کا نام شجر حیات ہے، تو یہ اس کا آئیڈیا اور اس کی جو تھیم تھی وہ اتنی پاورفل تھی کہ یہ میں یعنی درمیان میں نہیں چھوڑ سکا، بلکہ یہ مجھے مکمل کرنا پڑا. اور خدا کا شکر ہے کہ اس کی اشاعت کے فوراً بعد ہی UBL لٹریری ایوارڈ میں پہلی کتاب کا انعام جو تھا مجھے اس ناول پر ملا. تو یہ میرا ایک مختصر سا جو زندگی کا کہ کہیے کہ سفر ہے، جس میں میں نے مصوری اور ادب کے ساتھ مطلب رہا. ہاں، اس کے ساتھ ایک چیز جو میں بھول گیا، میرے پہلے ہلکا ارباب ذوق کے ساتھ اس کی جو نشستیں ہوتی تھیں ان میں آنا جانا بہت تھا. شاعروں ادیبوں کے ساتھ ملنا تو میرا ویسے ہی یہ کتابوں کے سرورق بنانے کی وجہ سے بھی تھا. تو اسی دوران میرا جو ہے جو لیفٹ کی پولیٹکس ہے اس میں میرا جو دلچسپی بہت بڑھ گئی، اور اس میں پاکستان مزدور کسان پارٹی کا 2 سال لاہور کا صدر بھی رہا، اور اس کے ساتھ میں انجمن ترقی پسند مصنفین لاہور کا 3 سال صدر رہا. اور یہی وجہ ہے کہ میرا لکھنے میں
جو رجحان ہے وہ ترقی پسند اپروچ کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ایک مختصر سا میرا جو زندگی کا سفر نامہ کہہ لیجیے. لکھتے ہوئے کبھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کا ریئیکشن دیکھ کے؟ یس، آپ کا یہ سوال کافی اہم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے ترقی پسند فکر نے مایوس نہیں ہونے دیا، کیونکہ ترقی پسند جو سوچ ہے یہ ارتقاء پر بلیو کرتی ہے. تو انسانی ارتقاء جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، وہ پیچھے اس میں ریورس نہیں ہوتا، تو جو انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے. تو اس حوالے سے مجھے مایوسی تو نہیں ہوئی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جو ہمارا سماج ہے اس میں علمی اور فکری سطح پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اتنی رسپیکٹ اور پذیرائی نہیں ملتی جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں. اسی سے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا. آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ویسے صلہ اور حوصلہ نہیں ملتا جیسے کہ جتنی بندہ محنت کرتا ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہمارے رائٹرز ہیں ان کے رویے کس قسم کے ہیں اور نئے رائٹرز کو کس طریقے سے یہ ویلکم کرتے ہیں، اور کیا ادھر بھی کمپٹیشن والی فضا ہے کہ نئے جو رائٹرز ہیں ان کو نہیں آنے دیا جاتا اور جو پہلے سے موجود ہیں وہی کہتے ہیں کہ ہماری حکمرانی رہے؟ اس حوالے سے ادبی حلقوں سے آپ کو کیا شکوہ ہے؟ ادبی حلقوں سے مجھے ایسا کوئی شکوہ تو بالکل بھی نہیں ہے، اور کمپٹیشن تو ایک ہیلدی رجحان ہوتا ہے. ہاں، البتہ جو کچھ لوگ غیر ضروری طور پر گروپ بندیاں کرتے ہیں وہ ایک منفی رجحان ضرور ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. اور نئے لکھنے والے کا یا پرانے لکھنے والے کا میں اسے اس طرح سے تفریق نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لکھنے والا چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، اگر اس کی تحریر میں کچھ طاقت ہوگی، نیاپن ہوگا، کریٹیوٹی ہوگی، تو اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. آج کل آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میری ہابیز تو یہ پڑھنا، کتابیں پڑھنا اور موویز دیکھنا، اور سمجھیے کہ ڈاکومنٹریز دیکھنا بھی میری ہابی ہے. تو لیکن مطالعہ میرا سب سے جو اولین عشق ہے. بچپن میں کس قسم کے بچے تھے آپ؟ پڑھاکو تھے، شرارتی تھے؟ نہیں، میں کوئی اسپیشل قسم کا بچہ نہیں تھا، نہ کوئی بہت پڑھاکو تھا اور نہ ہی کوئی بالکل ڈل تھا. ٹھیک تھا، لیکن کوئی یہ بھی نہیں کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری تھا. اور جو بچوں میں تمام شوق ہوتے ہیں، تو کیونکہ میری رہائش نسبت روڈ پہ تھی، جو گوال منڈی ہے، تو وہاں کا بڑا ایک آزاد سا ماحول تھا. تو اس میں بچوں کے ساتھ کھیلنا، گولیاں کھیلنا اور جو شرارتیں کرنا، وہ سب میں نے بھی کی ہیں بچپن میں. اور وہ تمام جو بچوں کی کھیل ہوتے ہیں وہ میں نے بھی کھیلے ہیں. لیکن میں کوئی امتیاز یہ نہیں کر سکتا کہ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری، مجھ میں کوئی صلاحیتیں تھیں، یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری میں ذہین تھا، یا یہ کہ میں ڈل تھا. نہیں، ڈل بھی نہیں تھا، اور نہ کوئی ایک نارمل سا بس وہ. آخری سوال ہے میرا. اب تک جتنی بھی زندگی گزار دی، یہ پلان کے ساتھ گزاری یا وقت جس طرف بھی لے گئے آپ اسی طرف ہی زندگی کا رخ نے بھی موڑ لیا؟ اور کیا زندگی سے کوئی شکوہ ہے؟ دو سوال ہیں میرے. زندگی سے بالکل شکوہ نہیں ہے. زندگی تو ایک بہت ہی انمول چیز ہے، بہت شاندار چیز ہے، اور میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جینا چاہیے، حالات چاہے جیسے مرضی ہوں. اور اس کا دار و مدار آپ کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، آپ کی اپنی اپروچ پر ہوتا ہے کہ آپ زندگی کو کیسے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو زندگی سے شکوے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ ایک چیلنج ہے کہ اسے درست کیا جائے، اس کے خلاف لڑا جائے، اور اس میں بھی ایک لطف ہے، اس میں بھی ایک مزہ ہے کہ ہم زندگی کے خلاف کیسے جد و جہد کرتے ہیں. تو زندگی سے شکوے کی کوئی بات نہیں ہے. اور کچھ چیزیں پلان بھی کی ہیں، اور بہت ساری
جو ہیں وہ بہاؤ میں بھی چلتی رہی ہیں، کچھ جو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سوچی بھی نہیں اور ہو گئیں، اور بہت ساری جن کے لیے کوشش کی اور وہ نہیں ہوئی. تو یہ ملا جلا جو ہے ایک رجحان رہا ہے زندگی کا. معاشرے کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی معیشت ہوتی ہے. یہاں پر جو کام کرنے والا ہے اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا. نوجوان ہوتے ہیں وہ جو بنتا بھی ہے ان کا حق، وہ بھی جب انہیں نہیں ملتا تو وہ اس سے مایوس ہوتے ہیں. نوجوانوں سے ہمیشہ سے جو سینئرز ہوتے ہیں انہیں شکوہ رہتا ہے، کامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. علم میں اور ادب میں یا کسی فن میں شارٹ کٹ نہیں. کتاب کا فارمیٹ چینج ہو رہا ہے. میڈیا کا جو پہلا گروپ ہے وہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا، میڈیا دن بدن بہتر ہو رہا ہے اور دن بدن بہتر ہو رہا ہے. تو جو اینکر ہوتے ہیں، جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں، وہ ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ انٹرویو کے بعد آپ ایکسپوز ہیں. کو شدید جو خطرہ ہے وہ آبادی کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس سے بہت خطرہ ہے. میمز اور ٹک ٹاک جیسی نئی چیزوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ترقی پسند فکر کا آدمی ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ ایک نئی تہذیب بناتی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، بہت ساری نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، اور چیزیں خود بخود اپنا راستہ اپناتی ہیں. جو بری چیزیں ہوتی ہیں یا کمزور چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں یا اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اپنا وجود یا اپنی اہمیت جو ہے وہ منوا لیتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی اسے دیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے زندگی میں. آپ نہیں سمجھتے نوجوان نسل جو ہے وہ ٹک ٹاک اور میمز جیسی ایپس پہ اپنا کافی وقت ضائع کرتی ہے؟ اچھا، نوجوانوں سے ہمیشہ سے جو سینئرز ہوتے ہیں انہیں شکوہ رہتا ہے. جو ہمارے بھی بڑے تھے انہیں ہم سے شکوہ تھا، شاید جو ان کے بھی بڑے تھے ان کو بھی ان سے شکوہ. تو نوجوانوں سے یہ شکوہ جو ہے نا وہ ایک سمجھیں کہ وہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے جان لیا ہے، جو ہم نے سیکھ لیا ہے تو وہی بہتر تھا. حالانکہ آپ اب دیکھیں آج کے جو بچے ہیں وہ جو ان میں جتنی کریٹیوٹی ہوتی ہے، جتنے وہ شارپ ہیں، جتنے وہ چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں تو وہ بڑی زبردست ہے اور یہی زندگی کا ارتقا ہے. آپ نے شاعری سے بھی آپ کا لگاؤ ہے، آپ نے والدہ کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بھی ذوق رکھتی تھیں شاعری کے حوالے سے. موجودہ شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر پہلے شاعری کی بات کی جائے، فیض احمد فیض صاحب، امجد صاحب اور انور مسعود صاحب، احمد فراز صاحب، اور موجودہ شاعری کو دیکھیں تو اس کا کمپیریزن آپ کیسے کریں گے؟ کیا معیاری شاعری ہو رہی ہے آج کل؟ جی ہاں، بالکل آج بھی معیاری شاعری ہو رہی ہے. کیوں نہیں معیاری شاعری ہو رہی ہے؟ بہت اچھے مطلب شاعر ہیں آج اگر ہم آج کے شاعروں میں دیکھیں، ہمارے عباس تابش صاحب ہیں، بڑے خوبصورت شاعر ہیں، بڑے مضبوط لہجے کے شاعر ہیں. ان کے شعروں میں ایک بڑی خاص شعریت جھلکتی ہے. ہمارے استاد خواجہ زکریا صاحب ہیں، ان کی شاعری کی 2 کتابیں ہیں، آشوب ہے، افتاد ہے، بڑی عمدہ شاعری ہے. اور بھی مطلب جو لوگ ہیں وہ بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں. تو شاعری دراصل اپنے زمانے کی شاعری ہوتی ہے. ہر زمانے کی اپنی شاعری ہوتی ہے، ہر دور کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے، ایک سچویشن ہوتی ہے جس کو شاعر سب سے پہلے شاعر اسے محسوس کرتا ہے اور اسے پھر وہ بیان کرتا ہے. ایک شعر ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. آپ کا اس شعر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ واقعی آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کتابوں سے کیسے آخری صدی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کتاب کا فارمیٹ چینج ہو رہا ہے. جو کتاب پیپر پہ تھی وہ الیکٹرانک پر آ رہی ہے. وہ آپ اب اسے کینڈل پہ یا اپنے موبائل فون پہ یا اب آپ اسے کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ مطلب دیکھتے ہیں. تو کتاب تو نہیں ختم ہو رہی. کتاب کی ایک آپ پیپر کی کتاب کہہ لیں، وہ اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کتاب ختم ہو رہی ہے. کتاب نہیں ختم ہو رہی اور نہ کبھی کتاب ختم ہوگی. اچھا یہ بتائیے، اگر اردو بازار کا چکر لگا لیں ہم لوگ تو آج کل یہ رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو لڑکا یا لڑکی 6، 8، 10 کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کو 10ویں، 7ویں، 11ویں کتاب خود ہی لکھنی چاہیے، اپنی کتاب لکھنی چاہیے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی اب بھی معیاری ادب چھپ رہا ہے کہ بس ہر نوجوان رائٹر بس جس نے 3 کتابیں پڑھی ہیں 4تھی کتاب وہ اپنی چھاپی جا رہا ہے؟ ہاں، یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ دراصل علم میں اور ادب میں یا کسی فن میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ جو لوگ ان چیزوں میں شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کبھی بھی وہ اچیو نہیں کر سکتے گول اپنے، کیونکہ علم میں، فکر میں ان چیزوں میں شارٹ کٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ جب ایز رائٹر اپنے آپ کو جب اسٹیبلش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک تو خاص اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ پوئٹ ہیں یا آپ ناول نگار ہیں یا آپ ایک تحقیق کرنے والے محقق ہیں، نقاد ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو بنیادی علوم ہیں ان کے چاہے آپ عالم نہ بنیں، لیکن ان کی جو مبادیات ہے، یہ جو بیسکس ہیں وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے۔ اور ان بیسکس میں صرف ایک نہیں، یعنی آپ کو سیاسیات کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو مذہب کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو معیشت کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو نفسیات کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بنیادی علوم ہیں ان کے بارے میں جب تک آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے آپ نہ اچھا لکھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی اس میں کوئی خاص کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بہت مطالعہ کرنا چاہیے اور شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں، میڈیا جو کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں میڈیا اور صحافتی حلقہ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اسے بھی میں ارتقاء کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تصورات میں جو ہوتا ہے کہ کوئی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ ہمارا جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے، وہ ایسے نہیں ہوتا۔ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں تو ان کی ہر چیز ہی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے، انڈر ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس میں تمام شعبے ہائے زندگی جو ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے مراحل جو ہیں وہ طے کر لیے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ میڈیا کا جو پہلا گروپ ہے وہ کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اخباروں میں جسٹ شوقیہ بھی بہت سارے اس میں صحافی بنے، بہت سارے اینکر پرسن بن گئے، اور وہی جو صحافی تھے وہی آج تجزیہ کار کے طور پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ ان سے آپ کتنی توقع کر سکتے ہیں ان سے؟ تو وہ کیونکہ ان کی پوری جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی چیز کی، جب وہ پوری ان کی تعلیم نہیں ہوئی تو وہ کیسے اس میں آپ ان سے چاہیں کہ جی وہ رزلٹ دیں جو آپ کو بی بی سی پہ یا CNN پہ یا اور جو RTV ہے، روشن TV ہے، اس پر جو آپ دیکھتے ہیں ان کے کتنے شاندار قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کے جو اینکرز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے، یعنی ان کے تو جو اینکر ہوتے ہیں، جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ انٹرویو کے بعد آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑے آدمی ہیں تب بھی، اگر آپ پست ہیں تب بھی، تو وہ جب آپ کی کیمرے کی جو دوسری سائڈ پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اگر اس کو سوال نہیں کرنے آتے تو کیسے دوسرے آدمی کو ایکسپوز کر سکتا ہے؟ یا کسی چیز کے بارے میں جب پراپر تحقیق نہ کی جائے، سنی سنائی باتوں پر جب کام کیا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک ارتقائی عمل ہے۔ میڈیا دن بدن بہتر ہو رہا ہے اور دن بدن بہتر ہوگا، اور اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی جیسے ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح میڈیا میں بھی ہم گرو کر رہے ہیں اور گرو کرتے رہیں گے۔ آپ نے انٹرویو کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ بزرگوں کا نوجوان نسل سے ہمیشہ شکوہ رہتا ہے اور یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے آپ کی ایج فیلوز کی بات کی جائے، آپ سے پہلے لوگوں کی بات کی جائے، تو وہ انقلابی قسم کے نوجوان ہوا کرتے تھے، مزاحمت کیا کرتے تھے غلط چیزوں کے خلاف، یا جب بھی نوجوانوں کی محنت درکار ہوتی تھی پیش ہوتے تھے وہ ملک و قوم کے لیے۔ لیکن آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ محنت سے جی چرانے لگ گئے ہیں، شارٹ کٹس کی طرف جانے لگ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ان پٹ دیں اور فوراً ہی آؤٹ پٹ ہمیں ملے۔ تو یہ اس نوجوان جو محنت سے جی چرانے لگ گئے ہیں آج کل کی نسل کے، ان کے پیچھے آپ کیا رویہ دیکھتے ہیں اور کن کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟
دیکھیں جی، بنیادی طور پر تو جو معاشرے کا جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کی معیشت ہوتی ہے، اور جتنی بھی بھاگ دوڑ ہوتی ہے یا جتنے بھی آپ کی ایفرٹس ہوتی ہیں وہ اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور جب ایک بدقسمتی سے آج جو سرمایہ داری نظام ہے وہ اتنا بے رحم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ سوائے اپنے مفاد کے، سوائے اپنے منافع کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ رہا. تو اس میں جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں وہ جو بنتا بھی ہے ان کا حق، وہ بھی جب انہیں نہیں ملتا تو وہ اس سے مایوس ہوتے ہیں. تو اس میں اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو سرمایہ داری ہے وہ بدترین سرمایہ داری ہے. یعنی جو یورپ میں سرمایہ داری ہے وہ شاید اتنی بدترین نہیں ہے جتنی جو ہمارے سطح کے ملک ہیں، جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے اور یہ ممالک ہیں. یہاں پر جو کام کرنے والا ہے اس کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، اس کے جو رائٹس بنتے بھی ہیں انہیں وہ نہیں دیے جاتے. اب آپ دیکھیے، پہلے مزدوروں کی ٹریڈ یونینز ہوتی تھیں، آج وہ نہیں ہیں. طلباء کی یونینز ہوتی تھیں، وہ نہیں ہیں آج. تو وہ اپنے رائٹس، اچھا جو لیبر کورٹس ہیں وہ اس طرح سے پراپر کام نہیں کرتے. پھر جو چیزوں کی قیمتوں کے جو تعین کرنے والے ادارے ہیں وہ قیمتوں پر کوئی ان کا وہ نہیں بیٹھا ہوا کہ کوئی جس کا جو جی چاہتا ہے جتنی مرضی قیمت کر لیتا ہے. ایک شاپ پر آپ چیز خریدتے ہیں وہ 10 روپے کی ہوتی ہے، وہی چیز دوسری شاپ پر وہ 20 روپے کی آپ کو مل رہی ہوتی ہے. تو جب اس طرح کا ماحول ہو تو اس میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے نوجوانوں کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، کہ وہ اصولوں سے یا ایک تو اس میں پھر وہ بھی یہ تمام چیزیں اس کی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی زندگی کو بدل رہی ہوتی ہیں. ایک چھوٹا سوال سر، میں چاہوں گا اس کا جواب بھی چھوٹا دیں ہم. کیا یہ رویے یا یہ مایوسیاں یا نتیجہ نہ ملنا، محنت کا صلہ نہ ملنا، صرف اسی نوجوان نسل کو سامنا اس کا کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں؟ یہ چیزیں تو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں، لیکن پہلے شاید شارٹ کٹ والا اتنا یعنی ٹرینڈ عام نہیں ہوا تھا جتنا اس نسل میں دیکھنے میں آ رہا ہے. 15 منٹس آف فیم کے لیے جو ہے نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دنیا کی آبادی جتنی ہے، آج سے 100 سال پہلے اتنی نہیں تھی. 100 سال پہلے یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. تو جب اتنی زیادہ آبادی ہو جائے گی تو اس کا کمپٹیشن بہت بڑھ جائے گا. تو وہ جو ایک سیب تھا جو 10 آدمیوں میں تھا، آج وہ ایک سیب جو 50 آدمیوں میں جائے گا تو بہت مشکلات بڑھ جائیں گی. آپ نے سوسائٹی کے مختلف اسپیکٹس پہ بات کی، جیسے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے زوال کی جانب جا رہے ہیں. کیپٹلزم کی بھی آپ نے بات کی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معاشرتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اگر آپ سے سجیشنز دی جائیں تو آپ 2-3 سجیشنز کون سے دیں گے جس سے معاشرتی نظام جو ہے وہ اسٹرکچر جو ہے اس کا وہ ٹھیک ہو سکے؟ دیکھیے، اس میں یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کو کوئی چھوٹے سے جواب میں سم اپ کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اس میں سب سے جو بہت ضروری ہے، ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو شدید جو خطرہ ہے وہ آبادی کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس سے بہت خطرہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سب کام چھوڑ کے جو ہماری مردم شماری ہے وہ ہونی چاہیے، اور وہ بہت سائنٹیفک بنیادوں پر ہونی چاہیے کہ ایک فرد ہے، اس کی کیا تعلیم ہے، کیا ہنر ہے، اس کی جو ذریعہ آمدنی کیا ہے، وہ رہتا کہاں پہ ہے، اس کی فیملی کے لوگ کتنے، یعنی اس کی مکمل جو ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. آپ کے گھر 4 مہمان آتے ہیں تو آپ اس کے مطابق جو ہے چیزیں منگواتے ہیں باہر سے، یا آپ اپنا جو بجٹ بناتے ہیں تو وہ اتنے ہی لوگوں کا بناتے ہیں جتنے گھر میں آپ کے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں
تو آپ کیسے ساری چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹر کتنے ہیں, ہمارے انجینئر کتنے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جی کہ جو ڈاکٹر کا بہت اسکوپ ہے تو سب جو بچے ہیں وہ جناب ڈاکٹر بننے کے لیے چل پڑے. پتہ چلا جی سی اے کر لیں تو بہت اسکوپ ہے, تو سارے کے سارے سی اے کرنے کے. تو یہ جب تک آپ کے پاس یہ فیکٹ اینڈ فگرز نہیں ہوں گے کہ ہمیں ڈاکٹر کتنے چاہیے, سی اے کتنے چاہیے, انجینئرز کتنے چاہیے, ایم بی اے کتنے چاہیے, تب تک وہ نہیں آپ اچیو کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک صرف اس چیز کو ہی اگر بہت سائنٹیفک طریقے سے اگر ہم کر لیں تو بہت جلدی ہم بہت سارے معاملات, جیسے آپ کے یہ دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہیں لوگوں کے تو آپ یہ بہت اچھی طریقے سے ہولڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ میرا کوشچن ہے اس سیکشن کے حوالے سے, اپنی زندگی کی ناکامیوں, کامیابیوں, تمام تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی, میں پہلے جیسے کہہ چکا ہوں کہ ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی اتنے پرسنٹ ہوتی ہے جتنے پرسنٹ آپ نے محنت کی ہوتی ہے, جتنے پرسنٹ آپ ایکوریٹ ہوتے ہیں, اور اتنے پرسنٹ ناکامی ہوتی ہے جتنا آپ نے اس میں بے دلی کی ہوتی ہے یا اسے سیریسلی نہیں لیا ہوتا. لہٰذا ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کوئی بھی پروجیکٹ جب کرتے ہیں تو آپ سپوز آپ نے یہ میرا جیسے انٹرویو ہی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سا کیمرہ ہونا چاہیے. اگر آپ اس سے کم معیار کے کیمرے سے کریں گے تو رزلٹ نہیں آئے گا. تو اسی طرح سے اگر آپ نے مطلب کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کی جو ریکوائرمنٹ ہے, اگر آپ نے روٹی بنانی ہے تو آپ کے پاس آٹا, چھاننی, توا, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی آپ کام کریں, ناکامی کوئی چیز نہیں ہے. ناکامی آپ کو تب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ آپ سنسیئر نہیں ہوتے اپنے ورک کے ساتھ.